یا رسول اللہ ماجرا کیا؟ تو رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقرئ علیک السلام، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس باقی نہ رکھے گا، یعنی ابراہیم و حسین میں سے کسی ایک کو ہی باقی رکھے گا اور ایک کو بچپن میں ہی موت عطا فرما دے گا۔ ابھی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو حسن کو حسین کو اپنے پاس رکھیں اور چاہے تو ابراہیم کو اپنے پاس رکھیں، کسی ایک کو خدا کی بارگاہ میں ابھی جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، رسول کائنات علیہ السلام کے زمانے میں حسن و امام حسین کی شہادت بھی مشہور ہوئی۔ حضرت امام حسین شہید ہوں گے کربلا میں، یہ شہادت بھی مشہور ہو گئی۔ ایک حدیث پاک ہے رسول کائنات علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ رسول کائنات علیہ السلام کے داہنے طرف حضرت امام حسین گود میں بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف آپ کی گود میں حضرت ابراہیم جو رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ رسول کائنات علیہ السلام دونوں کو اپنی گود میں لیے، ایک طرف امام حسین ہیں اور دوسری طرف حضرت ابراہیم جو حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے خود اپنے صاحبزادے، دونوں کو گود میں لیے۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول کائنات علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو رواں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ دونوں شہزادے آپ کے گود میں ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے، آپ کو ان سے اپنی طبیعت کو ہری کرنا چاہیے، انہیں کھلانا چاہیے، مگر آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا؟ تو رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقرئ علیک السلام، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس باقی نہ رکھے گا، یعنی ابراہیم و حسین میں سے کسی ایک کو ہی باقی رکھے گا اور ایک کو بچپن میں ہی موت عطا فرما دے گا۔ ابھی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو حسن کو حسین کو اپنے پاس رکھیں اور چاہے تو ابراہیم کو اپنے پاس رکھیں، کسی ایک کو خدا کی بارگاہ میں ابھی جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر امام حسین کو دیتا ہوں اور انہیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں تو اس سے نہ صرف میں غمزدہ ہوں گا بلکہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی تکلیف ہوگی اور دیگر اہل خانہ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن میں اگر اپنے شہزادے ابراہیم کو قربان کر دیتا ہوں، ابراہیم کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں تو اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوگی اور اس کے علاوہ کسی اور کا غم دل غم زدہ نہ ہوگا۔ اس وجہ سے رسول کائنات علیہ السلام نے ان دونوں میں سے حضرت ابراہیم کو قربان کرنا گوارا کر لیا اور حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد میں رسول اللہ علیہ السلام کبھی ارشاد فرماتے تھے کہ امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذات پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، کیا بات، بے شک
اب اس کے بعد رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ دنوں کے بعد رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل پھر حاضر، اور آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تھوڑی سی مٹی لا کر کے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مٹی دی اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین کو آپ کی امت کربلا کی سرزمین پہ شہید کر، یہ مٹی کو آپ محفوظ کر کے رکھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ ارشاد فرماتی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس لیے ارشاد فرمایا، کس لیے بلایا گیا؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام سلمہ کو وہ مٹی لا کر کے دی اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کربلا کی مٹی لا کر کے مجھے دی ہے اور مجھے یہ خبر دیا ہے کہ میرے شہزادے امام حسین کو میری امت کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دے گی۔ فَإِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَاعْلَمْ أَنَّ ابْنِ حُسَيْنًا شَهِيدًا، جس وقت یہ مٹی خون بن جائے اس وقت ام سلمہ تم سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد میں 50-55 برس گزر جانے کے بعد یہ واقعہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے 6-7 ہجری کا ہوگا، 7-8 ہجری کا ہوگا، اور رسول کائنات علیہ السلام کی وفات مبارکہ 10 ہجری ہو گئی۔ اس کے بعد میں امام حسین کا قتل اور ان کی شہادت 60 ہجری میں پیش آئی، 60-61 ہجری میں پیش آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو واقعہ وہ 50-55 برس پہلے کا، 50-55 برس پہلے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کربلا کی مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اسی دن تم سمجھ لینا کہ میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ کربلا کی رات آئی، کربلا کا وہ مبارک دن آیا جس میں نواسے رسول کو شہید کیا جانا تھا، وہ کائنات کا بھیانک دن جس میں قیامت صغریٰ قائم ہے، وہ کائنات کا سب سے عظیم دن جس میں خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چراغوں کو غل کیا گیا، وہ کائنات کا سب سے خطرناک دن جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں کو داغ دیگ کیا گیا، جن کی گردنوں پر چھریاں چلائی گئی، جن کی جسم مبارکہ کو چھلنی کیا گیا، جن کے بازوؤں پہ تیروں کے ذریعے سے برسات کی گئی، وہ دن آیا تو حضرت ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو پھر اس کے بعد میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارک پر دھول پڑی ہوئی ہے اور جسم مبارک سے گرد گڑ رہی ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک پر دھول کیوں پڑی ہوئی ہے، داڑھی شریف پر دھول کیوں پڑی ہوئی ہے، آخر یہ ڈسٹ کہاں کی ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، آج کربلا کی سرزمین پر میرے شہزادے حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، میں وہیں سے ہو کر کے آ رہا ہوں، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔
چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں فوراً ہی اٹھی اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے جو مجھے مٹی عطا فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اسے محفوظ کر کے رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا کہ اسی دن میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میں فوراً گھبرائی ہوئی اٹھی اور اس کمرے میں گئی جہاں پہ مٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس شیشے کو اٹھایا، اس میں دیکھا تو اب وہ مٹی نہیں رہ گئی تھی بلکہ وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ بھی ہے، یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیب دانی بھی ہے کہ وہ واقعہ جو 50 برس بعد میں ہونے والا ہے، جس کی شہادت 50 برس بعد ہونے والی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے ام سلمہ کو 50 برس پہلے ہی بتا دیا، اور یہ شہادت ایسی تھی جو مشہور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، جس دن امام حسین قتل کیے گئے، اس دن میں نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے پاس یہ خون کیسا ہے؟ آپ کے پاس یہ شیشی کیسی ہے؟ کن لوگوں کا خون ہے؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ عبداللہ سنو، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے شہزادے حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا گیا، میں مقتل حسین میں حاضر تھا اور میری خاندان کے جو افراد شہید ہو رہے تھے، میں ہر ایک کا خون اس شیشی میں جمع کر رہا تھا، اور ابھی میں سارے لوگوں کی شہادت کو دیکھ کے اور ان کے خون کو اس شیشی میں جمع کر کے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیے، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی الفت اور ان کی عظمت کائنات کی سب سے بڑی زیادہ عظیم چیز ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغض آل محبت میں زندگی گزار رہا ہے، کسی کے دل میں خاندان مصطفیٰ سے بغض و عداوت ہے، کسی کے دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے دشمنی ہے، کوئی اپنے دل میں مصطفیٰ کے خاندان کا بغض لے کر کے جی رہا ہے، کوئی اپنے دل میں خاندان مصطفیٰ کا کینہ لے کر کے پل بڑھ رہا ہے، تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ شخص خانے کعبہ کے صحن میں بھی مر جائے تو اس شخص کو خدا تعالی جنت ہرگز نہیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی وفات جو ہوئی ہے مصطفیٰ کے نواسوں سے بغض میں ہوئی ہے، مصطفیٰ کے نواسوں سے عداوت میں ہوئی ہے، اور جو خدا نواسے رسول سے بغض اور عداوت رکھے اس نے خدا سے عداوت رکھی، اور خدا سے عداوت رکھنے والے کا ٹھکانہ جہنم۔ اس وجہ سے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، آپ کے دل میں امام حسین سے پیار ہے، آپ کے دل میں امام حسین سے عشق ہے، اور آپ اہل بیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے الفت رکھتے ہیں، یہ سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے، اور اس پر قربان جائیں، آپ اپنے مقدروں پہ قربان جائیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو خاندان مصطفیٰ سے عداوت رکھتے ہیں، امام حسین سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یزید پلید کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، یزید پلید کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، یزید پلید کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اس کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے امام حسین سے بغض اور ان کی عداوت رکھنے والا جہنم کا کتا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اور امام حسین اور ان کی آل پاک سے
نواسے مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ محبت میں سرشار ہو جاؤ، ان کی الفت میں ڈوب جاؤ، اور خاص طور سے جب محرم کے یہ ایام شروع ہو تو ان کا چرچا کثرت سے کرو، ان کی یاد کثرت سے کرو۔ حضرت امام شافعی جو بہت بڑے امام ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خاندان مصطفیٰ سے محبت رکھنا، خاندان مصطفیٰ سے الفت رکھنا، خاندان مصطفیٰ سے عشق رکھنا، اگر یہ محبت اور عشق رکھنا رافضی ہونے کی علامت ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس گواہ ہو جائے اس بات کے کہ میں اپنے رافضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، یعنی کہ میرے دل میں حسن و حسین اور ان کی آل پاک کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر لوگ مجھے رافضی بھی کہیں تو رافضی کہنا تو گوارا کر لوں گا، مگر ان کی محبت میرے دل سے نہیں۔ ہمیں بھی ایسی ہی محبت چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ امام پاک کی محبت میں سینہ پیٹنا، ان کی یاد میں ماتم کرنا، ان کی یاد میں تماشے کرنا، ان کی یاد میں کچھ ایسی حرکتیں کرنا جو ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام سے، اسلامی قوانین سے، اسلامی اصول سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے، اس کا کوئی بھی لنک نظام مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص کسی پر ماتم کرے۔ ارے آپ کس پر ماتم کریں؟ ماتم تو ان پہ کیا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں، مگر ہمارے امام تو زندہ ہیں، اور زندگی بھی ایسی کہ خدا فرمائے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ خدا خود فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو خدا کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ سمجھو بھی مت، مردہ کہنا تو دور کی بات، سمجھنا بھی جائز نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ جس وقت وہ شہید ہوئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، عند ربہم یرزقون، ان کی شان تو یہ ہے کہ خدا انہیں اپنے پاس سے رزق بھی عطا فرماتا۔ تو ہمارے امام تو مردہ ہی نہیں، تو ماتم کس بات؟ ہمارے امام تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، مرثیہ کس بات؟ ماتم کس بات؟ سینہ کس بات کا پھوٹا جائے، ماتم کس بات کا کیا جائے؟ ماتم تو مرنے والوں کا ہوتا ہے نا، ہمارے اور آپ کے امام تو زندہ ہیں، اسی لیے ہم زندوں سے اپنا رشتہ رکھتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ ہم اسی وجہ سے اولیاء اکرام کو، بزرگان دین کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ذات ایسی ہی ہوتی ہے کہ انہیں بھی ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، خدا کی قسم اللہ کے ولیوں کو موت نہیں آتی، بل ینتقلون من دار الی دار، ان کا عالم بس یہ ہے کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کا گھر دنیا تھی، اب ان کا گھر قبرستان بن گیا، اب ان کا گھر آخرت بن گیا۔ فرق صرف اتنا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ عزیزان گرامی وقار، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی محبت میں جلائے اور امام حسین کی محبت میں اٹھائے۔ اب ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسین ان کی آل پاک سے محبت رکھنے والوں کو کیا صلہ ملتا ہے، اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کو کس قدر عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عظیم تاریخ نویس حضرت علامہ ابن محی الدین عربی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ ایک بار بلخ میں
ایک عورت رہا کرتی تھی جو خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق رکھتی تھی. اس کا ریلیشن اور اس کا نسب نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا، اس کے میاں کا انتقال ہو گیا. اس کے 5 3 4 بچیاں بھی ہیں. اب جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کے پاس کمانے کھانے والا نہیں رہ گیا، تو اب وہ پریشان ہو گئی، اپنی زندگی کے لیے محتاج ہو گئی. اب اس کے بعد میں وہ اس لیے کہ کہیں کسی شخص کے پاس جا کر کے اپنی حاجت پیش کرے تاکہ اس کی حاجت روائی ہو، وہ بلخ سے نکلی اور پھر فلسطین کو آئی، اور وہاں پہ آ کر کے اس نے مسجد کے پاس میں اپنے بچیوں کو ٹھہرا دیا. اور اس کے بعد میں دیکھا کہ دور ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، اور ایک رئیس قسم کا شخص، یعنی دکھنے میں وہ بہت ہی مالدار دکھائی دے رہا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا، چاروں طرف اس کے پبلک جمع ہے. وہ عورت اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھا کر اس رئیس زادے کے پاس گئی، اس بھیڑ کے قریب گئی اور اس بھیڑ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا کام ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کا سب سے بڑا رئیس شخص ہے، سب سے بڑا امیر شخص ہے، اور یہ لوگوں کو دان دیا کرتا ہے، لوگوں کو عطیہ دیا کرتا ہے. چونکہ وہ عورت بھی حاجت مند تھی، اسے بھی ضرورت تھی عطیات کی، اسے بھی ضرورت تھی صدقات کی. چنانچہ وہ عورت بھی اس رئیس کے پاس گئی اور اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں سید زادی ہوں، میں خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق رکھتی ہوں، میرے پاس 2 3 بچے ہیں اور میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کما کر کھلانے والا نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اگر ہو سکے تو تم اس قسم کرسی کے عالم، اس رنج و عالم کے عالم میں، اس درد اور تکلیف کے عالم میں اگر تم میری کچھ مدد کر سکو تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی خدائے کریم تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا. تو اس رئیس زادے نے کہا کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم یہ بتاؤ کہ اگر خاندان مصطفیٰ سے ہو، اگر تمہارا تعلق خاندان مصطفیٰ سے ہے اور تم یہ دعویٰ کرتی ہو کہ تمہارا ریلیشن مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے، تو پھر اس پر کوئی ریلیشن پیش کرو، اس پر کوئی ثبوت پیش کرو، اس پر کوئی ایویڈنس پیش کرو جس کے ذریعے سے میں جان سکوں کہ واقعتاً تمہارا رشتہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے. اب اس کے پاس کوئی ریلیشن تو تھا نہیں، اس کے پاس کوئی ایویڈنس تو تھا نہیں، اس کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں. تو وہ عورت واپس آ گئی، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اپنے نسب کو مصطفیٰ سے ثابت کر سکوں، کوئی میرے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے. چنانچہ وہ واپس آ گئی اور اس امیر زادے نے اس کی کچھ بھی مدد نہیں کی. وہ آئی اور آ رہی تھی تو راستے میں اسے پھر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا. بوڑھا شخص نظر آیا، دیکھنے میں وہ زیادہ امیر دکھتا نہیں تھا اور ہاؤ بھاؤ سے وہ غیر مسلم لگتا تھا. اس عورت نے اس لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کا مجوسی ہے، یہ اس شہر کا غیر مسلم اور ستارہ پرست ہے، یہ ستارے کی پوجا کرتا ہے. لیکن تو وہ عورت یہ سوچ کر کے کہ چلو اس کے پاس بھی اپنی حاجت روائی پیش کرتے ہیں، اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مدد کرے اور اس کو ہمارے حال پہ کچھ رحم آ جائے اور یہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. چنانچہ وہ عورت اس غیر مسلم کے پاس گئی، اس مجوسی کے پاس گئی اور اسے اپنا دکھ سنایا، اسے اپنا درد سنایا اور اسے بتایا کہ میرا رشتہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق رکھتی ہوں، خاندان مصطفیٰ علیہ السلام سے میرا نسب ملتا ہے، مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے پالنے والا کوئی نہیں، میرے پاس کئی بچیاں ہیں، انہیں پالنے والا کوئی نہیں. اگر اس حالت میں تم میری کچھ مدد کر سکو تو بہت بہتر ہوگا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی. چنانچہ جب اس نے یہ سنا کہ یہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،
تو اس نے فوراً ہی اپنے غلام کو حکم دیا کہ اے میرے غلام چل دوڑ کے جا اپنے مالکن کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ فوراً اپنے گھر میں ایک کمرہ کو خالی کر دے، ایک مہمان خانے کو خالی کر دے، اس گھر کو اور اس کمرے کو خوب سجا دے اور اس کے بعد میں فوراً میرے پاس آ جائے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کے لوگ میرے گھر کے مہمان بننے والے ہیں۔ آج میرے گھر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کے لوگ مہمان کے طور پہ آنے والے ہیں، ایز اے گیسٹ آنے والے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے مالکن کو خبر ہوئی، وہ اس مالکن نے اس عورت نے فوراً ہی ایک کمرہ سجا دیا اور مہمانوں کے رہنے کا انتظام کر دیا اور دوڑی دوڑی اس مسجد کے پاس گئی جہاں پر اس عورت نے اپنے بچیوں کو جمع کر رکھا تھا، بٹھا رکھا تھا، اور فوراً ہی دونوں میاں بیوی مل کر کے ان بچوں کے پاس گئے اور ان بچوں کو گود میں لے کر کے فوراً ہی آئے اور اپنے مہمان خانے میں اپنے گھر کے ایک کنارے میں ایک گوشے میں انہیں جگہ عطا فرمائی اور نہانے کے لیے اور پہننے کے لیے لباس دیے، نہانے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کیا اور ایک دم شہزادوں کی طرح شہزادیوں کی طرح انہیں تیار کر دیا اور اس کے بعد میں کھانا وغیرہ فراہم کیا اور اس کے بعد میں عرض کرنے لگے کہ ہم لوگ تمہارے خادم ہیں، ہم لوگ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، جتنے دن چاہو یہاں پر رک سکتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ۔ چنانچہ انہوں نے دن گزارا اور اس کے بعد میں رات ہوئی، کھانا مہمانوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں سب اپنے اپنے بستر پر جا کر کے آرام کرنے لگے، سب سو گئے۔ جب سوئے ادھر امیر بھی سو گیا اور ادھر وہ مجوسی بھی سو گیا۔ اب جب ادھر امیر جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر قائم ہے، لوگوں کے درمیان افراتفری مچی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے اور ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہو کر کے سارے لوگ اس باغ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوجوان نے اور اس مالدار شخص نے جب دیکھا کہ باغ کے اندر سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤں، میں بھی اس کے اندر انٹر کر جاؤں اور مشاہدہ کروں کہ یہ آخر کیا کون سا مقام ہے، یہ آخر کون سی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ شخص بھی اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ فوراً ہی دروغہ جنت نے اور دروغہ باغ نے اسے روک لیا، فوراً ہی اسے روک لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہیں پہ ٹھہر جا، ارشاد فرمایا کہ یہیں پہ رک جا۔ اس نے عرض کیا کہ کیوں مجھے روکا جا رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ آخر یہاں پہ اگر مسلمانوں کے داخل ہونے کی جگہ ہے، اگر یہاں پہ سارے کے سارے مسلمان جا رہے ہیں تو پھر مجھے بھی جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں بھی دنیا میں مسلمان تھا، میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اس نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، فوراً ہی دروغہ جنت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو دنیا میں مسلمان تھا تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، تب تو میں مانوں گا کہ تو مسلمان ہے۔ کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کون سا ایسا ثبوت ہے جس سے ہم سمجھ جائیں کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، یہی چل ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اسے واقعہ سمجھ میں آ گیا، اسے پوری کہانی سمجھ میں آ گئی، پورا ہیولہ سمجھ میں آ گیا، پوری حیات سمجھ میں آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک محض خواب نہیں تھا بلکہ یہ قیامت میں میرے ساتھ پیش آنے والا معاملہ ہے۔ میں نے کل شہزادان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے جو ایویڈنس مانگا تھا، جو ثبوت مانگا تھا، آج جنت میں داخل ہونے کے لیے مجھ سے بھی اسی طریقے کا ثبوت مانگا۔ اب وہ فوراً سمجھ گیا اور جیسے ہی اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی، دورہ اٹھا اور
اپنے سارے نوکروں کو ادھر ادھر بھگانے لگا اور دیکھنے لگا کہ آخر جاؤں اور تلاش کروں اور ان لوگوں کو راضی کروں جو ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جن کی بنیاد میں مجھے قیامت کا یہ خطرناک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کو ادھر ادھر دوڑا دیا، دوڑتے دوڑتے تلاش کرتے کرتے انہیں آخر ان مجوسی کے گھر وہ لوگ نظر آ گئے، مجوسی کے گھر مل گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ ملے فوراً ہی یہ مسلمان شخص، یہ امیر شخص اس مجوسی کے پیر پر گر گیا، اس مجوسی کے ہاتھ جوڑنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ تم 1000 درہم مجھ سے لے لو، 1000 دینار مجھ سے لے لو اور ان بچوں کو میرے حوالے کر دو، اس عورت کو اور اس کے بچوں کو میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا میزبان ہونے کا زیادہ مستحق ہوں، میں ان کی میزبانی کرنے کا زیادہ مستحق ہوں، اس وجہ سے میرے حوالے کر دو۔ تو اس مجوسی نے جواب دیا کہ اے مسلمان شخص سن لے، رات کو جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جس محل میں تجھے جانے سے روک دیا گیا تھا وہ محل قسم خدا کی میرا اور میرے خاندان کا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام اسی وقت میرے بھی خواب میں آئے تھے اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے مجوسی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، آج تو نے خاندان مصطفیٰ کو پناہ دی ہے، خاندان مصطفیٰ کو گھر دیا ہے، قسم خدا کی اگر تم مسلمان ہو جاتا ہے تو میں بھی تجھے خاندان مصطفیٰ کے صدقے میں کل قیامت میں خدا کی بارگاہ میں ایک محل اور جنت میں ایک مقام عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ جو گھر تو نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اور میرے خاندان والوں کا ہے۔ اب اگر تو 1000 درہم نہیں بلکہ تو 1,00,000 درہم بھی دے دے اور اس کے بدلے میں ان بچوں کو طلب کرے تو خدا کی قسم میں ہرگز نہیں کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ خاندان مصطفیٰ سے محبت کرنا، ان کی آل پاک سے محبت کرنا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور ان کے آل پاک سے بغض رکھنا، ان کے آل پاک سے دشمنی کرنا یہ جنت سے محروم رہنے کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو ان سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اور امام عالی مقام کا ایک آخری پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ امام کائنات امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن کٹا دی مگر آخری لمحے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ گردن تو کٹ گئی مگر کس حال میں؟ اس حال میں کہ حضرت امام عالی مقام سجدے میں تھے اور گردن پہ چھری چل رہی تھی۔ کربلا کا یہ واقعہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر امام حسین سے محبت کرتے ہو تو محبت کی شرط یہ ہے کہ ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کو پڑھتے رہو۔ اگر نماز کو پڑھی تو یہی مصطفیٰ سے محبت کرنے کی علامت ہے، یہی حسینی ہونے کی علامت۔ نماز چھوڑنا یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس مبارکہ کو قبول فرمائے اور تمام تر حاضرین کو، تمام تر سننے والوں کو اور اس محفل کو منعقد کرنے والوں کو اجر خیر عطا فرمائے اور امام عالی مقام اور ان کے آل پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔